الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے چند دنوں میں باطنی امراض کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور باطنی امراض میں ہم نے تکبر پہ، ریا پہ، مال کی اور دنیا کی محبت پہ گفتگو کی۔ باطنی امراض میں سے ایک بہت بڑا مرض، اور وہ مرض ہے شہوت کا مرض۔ شہوت کے مرض کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، اور اس کا تذکرہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو شہوت کی محبت نے، عورتوں کی، بیٹوں کی، جمع کیے ہوئے مال کی، سونا چاندی کی۔ تو یہ ایسی باطنی بیماری ہے کہ جس کا ظہور انسان مختلف انداز میں کرتا ہے، کہ اس کے اندر ایک طلب رکھ دی گئی ہے، جنسی طلب اپوزٹ سیکس کے لیے، یعنی مرد ہے تو عورت کے لیے رکھ دی گئی ہے، اور عورت ہے تو مرد کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ تو اس طلب کی وجہ سے، اس باطنی بیماری کی وجہ سے، اس کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس باطنی بیماری کی وجہ سے نامحرم کی طرف خوب دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ظہور آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی اس شہوت کا، اس باطنی مرض کا جو ظہور ہے، وہ نامحرم سے گفتگو کرنے سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے نامحرم سے گفتگو سننے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں پیغامات، میسیجز کرنے کے ذریعے سے بھی اس شہوت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور اس شہوت کی انتہائی حد یہ ہے کہ انسان زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتنا برا مرض ہے؟ کیا شہوت کا انسان کے اندر ہونا ہی برا ہے؟ تو ایسا نہیں۔ دین اسلام نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ انسان کے اندر شہوت ایک فطری امر ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے۔ تو دین اسلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ انسان شادی کرے اور اپنی شہوت کو اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرے، یعنی مرد اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرے اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ پورا کرے۔ تو جس کے اندر شہوت ہوگی وہ آنکھ سے بھی شہوت پورا کرنے کو پسند کرتا ہے، کان سے بھی، زبان سے بھی،
اور اپنی شرمگاہ سے بھی، ان تمام چیزوں میں اگر وہ اپنا جائز جو اللہ نے راستہ بتایا ہے، یعنی اس چیز کو اپنی بیوی کے ذریعے سے پورا کرتا ہے، تو پھر تو وہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنے پہ اجر ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ تو ہمارے اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے جو ہم پوری کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو پھر زنا کرتے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب زنا کرنے پہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے تو اپنی شہوت کو زنا کیے بغیر یعنی بیوی کے ذریعے سے پوری کرو گے تو نیکیاں ملیں گی۔ تو بیوی کے ذریعے سے شہوت کو پوری کرنا یہ برکت والی چیز، زندگی میں برکتیں آتی ہیں، ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اور جو زنا کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور انسان کبھی ایک طرح سے اپنا یہ شہوت کا معاملہ پورا نہیں کرتا تو دوسری طرح سے کر لیتا ہے، اور دوسری طرح سے نہیں کرتا تو تیسری طرح سے کر لیتا ہے۔ عام طور پہ اس شہوت کو قابو میں کرنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بیچارہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور شادی ہو جاتی ہے تو پھر شہوت کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شادی کرنا اپنے شہوت کے اس معاملے کو، شہوت کے گناہوں کا ایک حل ہے، مگر کئی مرتبہ انسان کی شادی ہو بھی جاتی ہے پھر بھی شہوت سے متعلق گناہ جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ مشائخ نے فرمایا کہ جو نوجوان شادی سے پہلے بہت سارے شہوت کے گناہ میں ملوث ہے، جب تک کہ وہ گناہ پوری طرح سے نہیں چھوڑے گا شادی کے بعد بھی وہ گناہ کرتا رہے گا۔ تو شہوت ایسی چیز ہے جو انسان شادی سے پہلے بھی کرتا ہے، یہ ایسا گناہ، اور کئی مرتبہ شادی کے بعد بھی ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ یأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو حکم دے گا فحاشی کرنے کا۔ اسی لیے کئی مرتبہ شادی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی دی ہوتی ہے، پھر بھی یہ شہوت کا معاملہ ایسا کہ انسان نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور نامحرم عورتوں سے بات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو عجیب و غریب یہ معاملہ ہے، اس کے لیے بھی اپنی خواہشات کے اوپر خوب زور دینے کی ضرورت ہے، شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ مجھے اپنی امت پر چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے. تو صرف یہ نہیں کہ شادی سے پہلے اللہ نے ایک راستہ دے دیا، اس کے بعد بھی یہ شہوت غلط استعمال ہوتی ہے. اس لیے جس نے اپنے آپ کو غیر شرعی شہوت سے روک لیا، اس نے واقعی بڑی ہمت کا کام کیا. تو غیر شرعی شہوت سے اپنے آپ کو روکنا یہ بڑا اہم کام ہے. تو یہ ایسا گناہ جس کو شادی سے پہلے کچھ نوجوان کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی یہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف مردوں میں یہ گناہ ہے، نہیں، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ بہت نیک عالم بن جائیں گے، اللہ والا بن جائیں گے، تو یہ گناہ نکل جائے گا. یہ ایسا بھی نہیں ہے. یہ شہوت جو ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. تو اگر دین پڑھ لیا اور عالم بن گئے تو ایسا نہیں کہ یہ شہوت کوئی اندر سے نکل جائے گی، یا کسی شیخ سے بیعت کر لی تو یہ شہوت نکل جائے گی. شہوت کے گناہ کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. اس آنکھ کو قابو میں کرنا پڑے گا، زبان کو قابو میں کرنا پڑے گا، دل و دماغ اور شرمگاہ کو قابو میں کرنا پڑے گا. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو شہوت کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اس کی عبادت سے لذت نکل جاتی ہے. کیونکہ جو اپنی اس لذت پہ قابو نہیں کرتا اس کو اور کسی چیز میں لذت ہی نہیں آتی. اس لیے جب تک شہوت کے گناہ کو قابو میں نہیں کرے گا عبادت کی لذت سے محروم ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فطری جذبہ ہمارے اندر رکھ دیا ہے، اس لیے اللہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو قابو میں کرنا یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی عورت نے شہوت کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، اور اس نے صرف اس لیے یہ گناہ کی دعوت ٹھکرائی کہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا، تو اس نے اس گناہ کی دعوت کے سامنے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو جس نے اپنی شہوت پہ قابو کیا اللہ کی نظر میں بہت بڑا، بہت ہی عظیم انسان ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو گناہ کا موقع ملا، شہوت اپنی پوری کرنے کا موقع ملا، مگر اس نے اپنی نگاہ کو بچایا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے
کہ اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے۔ تو شہوت کے گناہ پر قابو کرنے والے کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے یہ جو عبادت میں لذت ہے، یہ اس شہوت پہ قابو کرنے سے آتی ہے۔ انسان شہوت کے گناہ چھوڑ دے، پھر دیکھیں اس کو ہر وقت عبادت کا شوق رہے گا۔ اللہ کے یہاں کتنی قدر شہوت کے گناہ چھوڑنے کی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں قحط آیا اور کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو گئی۔ لوگ پریشان، علماء سے پوچھا، علماء نے کہا کہ جی سارا شہر مل کے استسقاء کرے، اللہ سے بارش کی طلب کرے، اور سب شہر سے باہر نکل آئے۔ اتنی تکلیف شہر میں تھی اس بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اتنی شارٹیج ہو گئی تھی کھانے پینے کی اشیاء، فصلوں کی، پورا شہر جو ہے وہ دہلی شہر سے باہر آ گیا، اور سب نے مل کے اللہ سے دعائیں کی، توبہ کی پورا دن۔ شام کا وقت ہو گیا اور آسمان پر ایک بادل بھی نہیں آیا۔ ایک نوجوان دہلی شہر کے باہر سے دہلی کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ شہر کے باہر آئی ہوئی ہے، تو والدہ کو لے کے آ رہا تھا اونٹ پہ بٹھا کے یا گھوڑے پہ بٹھا کے، اور دیکھا کہ پوری دنیا، پورا شہر باہر آیا ہوا ہے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ سارا شہر باہر کیسے آ گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ جی اس طرح شہر کے اندر قحط آیا ہوا تھا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہیں، فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں، بارش جو نہیں ہوئی، تو سب مل کے بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ علماء نے یہ فرمایا ہے، مگر صبح سے لے کے شام ہو گئی ہے، اتنے لوگ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو وہ اپنی والدہ کی جو اونٹنی تھی اس کے قریب گیا اور اس نے ہاتھ بلند کیے یوں دعا کے لیے۔ ابھی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے بھی نہیں تھے، دعا مکمل بھی نہیں کی تھی، آسمان پہ بادل آئے اور خوب بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے، ان کے ذہن میں آیا کہ یہ واقعی کو اللہ کا ولی ہے۔ تو لوگ اس کے پاس آئے، اس نے پوچھا، نوجوان تو کوئی بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، تو بڑا کوئی اللہ کا ولی ہے، تو نے ہاتھ اٹھائے تو تیرے ہاتھ اللہ کے یہاں قبول ہو گئے۔ اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو تم سب کی طرح ایک عام سا بندہ ہی ہوں، بس میں نے یہ کیا کہ میں نے دعا کی اللہ سے، اور اللہ کو ایک واسطہ دیا کہ اللہ یہ جو اونٹنی پہ میری والدہ بیٹھی ہے، اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ پچھلے 60 سال میں اس نے کسی نامحرم سے نہ کوئی گفتگو کی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، تو میں تجھے اس کے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی اتنی پسند کہ پورا شہر دعا کر رہا تھا تو وہ دعا قبول نہیں، مگر یہ نیکی کرنے والا اتنا پسند کہ اس کے واسطے سے مانگی گئی دعا کی برکت سے اللہ نے بارش برسا۔ اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ پہ قابو کر لیا، جس نے اپنی شہوت پہ قابو کر لیا، اس کو 100% حلال کر لیا، وہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ تو باطنی امراض میں بڑا مرض جو ہے وہ شہوت کا مرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.